اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ لقمان مکی صورتوں میں سے ہے جو یہاں درس میں شامل ہے۔ سورہ لقمان، اس سورہ پاک کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ حضرت لقمان ایک دانا اور ایک حکیم شخص تھے۔ جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ دانا تھے اور حکیم تھے اور فلسفیانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ اپنے علم و حکمت سے لوگوں کو فیض پہنچایا کرتے تھے، فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کو علم و حکمت اور دانائی عطا ہوئی تھی، لیکن نبوت اور رسالت ان کو نہیں ملی تھی۔ دیگر بعض صورتوں کی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا آغاز بھی حروف مقطعات سے کیا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، سلسلے گفتگو آ چکی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، جو پکی اور پختہ کتاب ہے اس کی یہ آیتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت و مہربانی ہے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو کتاب ہدایت بنایا ہے، کتاب رحمت بنایا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو کہ نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ گویا محسنین کے بارے میں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن کریم محسن سمجھتا ہے، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور آخرت پر یقین اور اعتبار کرنے والے، اعتماد رکھنے والے۔ تو گویا ایک بہت ہی اچھا اور آسان نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر ہم محسن بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار محسنین میں ہو، تو ہمیں نمازوں کو قائم کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ لیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، بلکہ نماز قائم کرنے والے بنیں، اس کے تمام اعمال کے ساتھ، اس کے تمام افعال کے ساتھ، جو کچھ بھی نماز سے چاہا جا رہا ہے، جو مشیت خداوندی ہے نماز کے اندر، ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم قائم کرنے والے بنیں۔ ایک ماحول ہم پیدا کریں نماز کا، نماز کی کیفیات کا، اور پوری فضا اور پورا ماحول اس میں ہو کہ دوسروں کو بھی ہم نماز کی تلقین کریں، ان کو اس کی طرف راغب کریں اور توجہ دلائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف سے لغزش نہیں ہوتی ہے، بلکہ بھرپور انداز میں وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان لانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ سے زندگی ہوگی، اور جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، زندگی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب و کتاب لینے والے ہیں، اس کا انہیں یقین ہے، پختہ یقین۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ ہدایت پر ہیں، اور کامیاب ہونے والے بھی یہی ہیں۔ ہدایت بھی انہی کا حصہ ہے اور کامیابی بھی انہی کا حصہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ خریدار ہیں کھیل کود کی باتوں کے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں بغیر سوچے سمجھے۔ لہو الحدیث، قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت والے ہیں، محسنین ہیں، مفلحون میں یہی لوگ شمار ہونے والے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایسا کاروبار کرتے ہیں جو ان کو ٹوٹے، گھاٹے اور نقصان کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہو الحدیث کہ ایسی باتیں جو بیکار کی ہیں
ان میں کسی کا کوئی نفع، کسی کے لیے کوئی نافعیت اس کے اندر نہیں ہے، ایسی باتوں کا وہ سودا کر رہے ہیں۔ لہو الحدیث کے بارے میں مفسرین کی الگ الگ آراء ہیں، اور یعنی ایسی باتوں کو لہو الحدیث کہا جائے گا کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، دینی تعلیمات سے غافل کرنے والی ہیں، شریعت اسلامیہ سے غافل کرنے والی ہیں، یعنی ایسے افعال اور اعمال جو انسان کو اپنا گرویدہ کرنے اور انسان کو اس کی دینی اور علمی زندگی سے یا اللہ کی یاد والی زندگی سے غافل کر دے۔ اس میں تمام کے تمام کھیل، لغویات اور تمام چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، انسان کو اپنے فرائض اور اس کے واجبات سے غافل کرنے والی ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل اور داخل ہیں کہ لہو الحدیث، کہ وہ لوگ لہو الحدیث کا سودا کر رہے ہیں، وہ غلط چیزوں کا سودا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بعض روایات بھی آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے، لوگوں کو نماز کے اور طرح یعنی جو بھی جہاد وغیرہ کی تعلیمات تھیں، اس وقت ان کو بتاتے تھے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین فرماتے تھے، اچھائیوں کا حکم کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو ہے نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا، اس نے یہ لوگوں سے یہ کہا کہ تم محمد رسول اللہ جو ہیں ان کو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی باتوں میں الجھا لو گے، اور تم طرح طرح کے الزامات جو لگا رہے ہو، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، اور کوئی دیوانہ کہتا ہے، مجنون کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں کے ذہن اور فکر کو محمد رسول اللہ کی طرف سے بدل دو گے، تبدیل کر دو گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، تم یہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے محمد رسول اللہ کی پوری حیات ہے، پوری زندگی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، ساری زندگی انہوں نے لوگوں کی خیرخواہی کی باتیں کی ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ اس طرح سے تم ان کا بال بہکا نہیں کر سکتے، لوگ ان کی باتیں سنیں گے تو ان کے ہو کر کے رہ جائیں گے، ان کے گرویدہ ہوں گے، تم لوگوں کو ان کی طرف سے بھٹکا نہیں سکتے۔ اس نے عراق کا سفر کیا، وہاں گیا، اور وہاں جانے کے بعد اجمی لوگوں سے اس نے جو ہے وہ کسریٰ پرویز اور اسفندیار اور جو روم و ایران اور فارس کے جو شاہان مملکت تھے ان کے قصے، ان کے واقعات سنے اور ان کو محفوظ کیا، اور پھر ان کو یہاں لایا اور لوگوں کو وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کی۔ لوگوں کو بتایا کہ محمد کی باتوں میں آؤ گے تو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، تمہیں محنتیں کرنی پڑیں گی، تمہیں کوششیں کرنی پڑیں گی، تمہیں سب کچھ جو ناز و نعم ہے، جو مستی کی زندگی ہے، وہ سب کی سب ترک کرنا پڑے گی، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس طرح کی چیزیں بتاؤں گا، میں تمہیں نئی نئی باتیں بتاؤں گا، اور تمہیں میں قصے کہانیاں سناؤں گا۔ لوگ جو ہے یہاں سے وہاں منتقل ہونے لگے، اس کی طرف جانے لگے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ ناچنے گانے والی لونڈیاں وہاں سے خرید کر کے لایا اور لوگوں کو رقص و سرود کی محفلوں کے اندر مست کرنے کی اس نے کوشش کی۔ وہ ناچتی بھی تھیں، گانے بھی گاتی تھیں، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں لوگ نہ آئیں، اس کی باتوں کو مانیں اور گانے اور اس طرح کی چیزوں کے اندر لوگ مشغول ہو جائیں، تاکہ وہ دین حق اور راہ ہدایت سے محروم رہ جائیں۔ تو قرآن کریم نے لہو الحدیث کہا، اس میں تمام کی تمام چیزیں، وہ کھیل کود، وہ تماشے اور وہ لغویات، تمام کی تمام اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، جو انسان کو دین سے غافل کرنے والی ہیں۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، اور لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بھٹکائیں اللہ کی راہ سے بے سوچے سمجھیں۔ یعنی اگر ان کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی، کوئی بات ہوتی، نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی چیز ان کے سامنے ہوتی جس سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی ہدایت کو جھٹلا سکتے، ان کو ہلکا اور کمزور کر سکتے، تب تو بات سمجھ میں آتی۔ یا ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی اس بات کی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کے دعوے اور ان کے دلیل کے مطابق انہیں یہی کرنا چاہیے، تب بھی ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ان کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب سنائیں آپ ان کو ہماری آیتیں، وہ وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، کہ وہ پیٹ پھیر کر کے جانے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ کأن لم يسمع، گویا اس کی باتوں کو سنائی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، وہ بہرے ہو گئے ہیں، ڈانٹ ٹھوکی ہوئی جیسے ہوتی ہے کسی کان کے اندر، ویسی ان کی کیفیت ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، گویا دین کی کوئی بات انہوں نے سنی ہی نہیں، اس طرح کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرنے لگتے ہیں۔
تو کأن فی اذنیہ وقرا، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کان جو ہیں وہ بہرے ہو گئے ہیں، بہرا پن ہے ان کے کانوں کے اندر، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پر بشر ہو کا لفظ استعمال کیا کہ بشارت، گویا طنز کے انداز میں کہا کہ اب مزہ چکھیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا کہ کتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے، کیسی خطائیں وہ کر کے آئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ یقین لائے اللہ پر اور بھلے اعمال جنہوں نے کیے، ان کے واسطے نعمتوں والے باغات اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں جو اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام جو ایمان لائے ہیں اور ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، نضر بن حارثہ اور اس کے متبعین اور پیروکاروں کی طرف وہ نہیں چل رہے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناز و نعم رکھی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس کے اندر رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ قیامت میں یہ مومنین بھی اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے اضعافہ مضاعفہ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا ہے۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہو چکا اللہ کا جو سچا ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمتوں والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پوری حکمت کے ساتھ۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم، بنائے آسمان بغیر ستونوں کے، تم اس کو دیکھتے ہو، اور رکھ دیے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر وہ جھک نہ پڑے، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ڈھل مل نہ ہو جائے، وہ ڈھلک نہ جائے ادھر ادھر، جھک نہ جائے کہیں، زمین کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بکھیر دیے اس میں سب طرح کے جانور، ہر طرح کے جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بکھیر دیے، پیدا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تمام مخلوقات ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز سے خوبصورت طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، پھر اگائے ہم نے زمین میں ہر قسم کے جوڑے، ہر اچھے خاصے انداز میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا یہاں پر شمار کیا، اظہار فرمایا، تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کر سکے، وہ دیکھ سکیں کہ وہ اللہ کیسا ہے، کس طرح سے اس نے آسمان کو بغیر ستون کو ایک چھت، آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے میں انسان کتنا اپنا آپ کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے، لیکن آج کے دور میں وہ ایک جو ہے وہ چھت بغیر پلر کے اور بغیر ستون اور بغیر کھمبوں کے نہیں بنا سکتا۔ کیسا مجبور ہے، سب کچھ ترقی کر لی، لیکن ایک آسمان اتنا بڑا وسیع و عریض اور بھاری بھرکم، کہاں سے کہاں تاحد نگاہ اور تاحد علم وہ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی بیم اس کے اندر پڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی صنعائی ہے، کیسی بڑی کاریگری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کی طرف انسان غور کرے، متوجہ کرے، دیکھے کہ اللہ سبحانہ و کیسا بڑا رب ہے، وہ پالنہار ہے، کیسی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے۔ زمین کے اندر طرح طرح کی کھیتیاں، پھل سبزیاں اگائیں، کیسے کیسے جانور اور پرند و چرند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بنائے، ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ھذا خلق اللہ، اللہ کی پیدا کردہ تمام کی تمام چیزیں، فارونی، مجھے دکھاؤ لا کر کے، ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا کس نے کیا پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں تم سمجھتے ہو کہ یہ فلاں بارش کا رب الگ، اولاد کا رب الگ، رزق کا رب الگ، خشکی کا الگ، تری کا، نہ جانے کیا کیا تم نے بنا رکھا ہے، لیکن ثابت کرو، لا کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا بھی کسی نے کچھ پیدا کیا ہے، مجھے دکھاؤ تو لا کر کے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے سوا کسی نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ لا کر کے دکھاؤ۔ انسان عاجز نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی، ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، کچھ نہیں، یہ ظالم جو ہیں یہ سری اور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے، گمراہی ان کا نصیب، ان کا مقدر ہے، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں وہ سب گمراہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس
اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان کے اوپر نازل نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر نہیں آیا جس نے ان کو یہ سب باتیں بتائی ہوں۔ جو گمراہی یہ پھیلا رہے ہیں یہ سب اپنی طرف سے ہیں، بغیر کسی علم کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اس کے بارے میں حساب و کتاب لینے والے ہیں، اس لیے کہ بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے جو عمل ہو رہا ہے اس کے اندر ذرہ برابر طاقت نہیں ہو سکتی، وہ چیز طاقتور نہیں ہو سکتی۔ طاقتور وہی باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، وہ کتاب ہدایت ان کے ساتھ میں موجود ہے، اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ مکمل دلائل کے ساتھ ہیں، اور اپنے رب اور اپنے خالق اور اپنے مالک کا پیغام وہ تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو تسلیم کرو، تبھی اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی، اور جس جنت کا اس نے وعدہ کیا ہے وہ جنت مقدر بنے گی، ورنہ تمہارا مقدر ناکامی اور نامرادی ہے، اور تمہارا مقدر وہ جہنم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔